منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، جو میرے نبی کو پکارنے کے لیے یہاں پر اٹھے ہیں۔ میرے عزیزو، سچ کہا کفیل انور صاحب نے، ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی مدینے سے رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ ایرے غیرے نتھو کھیرے کا ہاتھ حضور کے لیے اٹھتا کہاں ہے؟ وہ جسے چاہیں وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور گردن بھی کٹاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ مصر کے بازار میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ واقعہ پتہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور انہوں نے انگلیاں جان بوجھ کر نہیں کاٹی تھیں، وہ حسن دیکھ رہی تھی، کٹ گئی تھی۔ کٹ جانا اور ہے، کاٹنا اور ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹ گئی مصر میں انگشت زنا۔ وہ بے خبری میں کٹی تھی، حسن دیکھ رہی تھی۔ لیکن اے آمنہ کے لال، تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہاں آپ کے دیوانے آپ کا حسن اور آپ کا چہرہ نہیں، بلکہ فقط نام سن کر ہی انگلیاں کاٹتے نہیں، گردن کٹانے پر تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت۔ میرے عزیزو، اور یہ تاریخ آج تک موجود ہے۔ انگریز ایک بڑا مورخ ہے، جارج برنارڈ شاہ، اس نے کہا ہے، دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، ریولیوشن آئے، اور جو شخص انقلاب لاتا ہے وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس کی تحریک بھی زندہ رہتی ہے، اس کی تنظیم بھی زندہ رہتی ہے۔ رشیا میں آیا ہوا انقلاب، امریکہ میں آیا ہوا انقلاب، یورپ میں آیا ہوا انقلاب، چائنا میں آیا ہوا انقلاب، جرمنی میں آیا ہوا انقلاب، یہ وہ سب ریولیوشن ہے جب تک ان کے بانی، ان کے فاؤنڈر زندہ تھے، ان کی تحریک میں دم تھا، ان کی تنظیم میں طاقت تھی۔ لیکن وہ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے، دنیا میں ایک ہی انقلاب ایسا آیا ہے جس کو 14 صدیاں گزر گئے، ابھی تک ٹھنڈک نہیں آئی ہے۔ وہ انقلاب ہے مدینے کی گلیوں سے نکلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیوا صحابہ جب نکل پڑے تھے تو میرے عزیزوں، وہ گرمی آج تک محسوس کی جا رہی ہے، آج تک۔ اور حیرت کی بات ہے، میں گزرتے ہوئے آپ کے ہاں آیا، میں بار بار مولانا سے کہہ رہا تھا، اتنی رات کہاں لے جا رہے ہو، ہمارا ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، شبنم اتنی پڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے اندازہ یہ تھا شاید اسٹیج پر آ کر تقریر کریں گے، میں ادھر بول رہا ہوں گا، لوگ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ شبنم میں نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا۔ صرف کشن گنج سے یہاں آنے میں 2.25 گھنٹے لگ گئے۔ اتنا چھوٹا سا راستہ، جس کو کوہاسا کہتے ہیں آپ یا کوہرا کہتے ہیں، اتنا زیادہ باہر ہے، اور لیکن اندر آنے کے بعد یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے، یہاں کا منظر کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر جوانی بیدار ہوتی ہے، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر میں پکار کر کہتا ہوں، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا آج بھی یہ منظر ہے
کہ نہ انہیں زمانے کے تھپیڑے روک پاتے ہیں، نہ زمانے کے طوفان اور سیلاب، نہ ہی کوہرے اور شبنم انہیں روک پاتے ہیں۔ سخت کڑاکے کی ٹھنڈیاں باہر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس مجمع کا ٹیمپریچر ابھی بھی 50 ڈگری سے زیادہ ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اور ایک بات لبیک یاد یا رکھ رسول لیں، اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، یہ 50 ڈگری جو ٹیمپریچر ہے، یہاں پسینے بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے، باہر جاؤ تو ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ گرمی میرے عزیزو، یہ گرمی نیتاؤں کی لائی ہوئی گرمی نہیں ہے۔ بلاؤ رات کے 12 بجے کسی حکومت کے کارندے کو، بلاؤ اور کہو کہ تم بھی 100 200 500 دے کر کے جمع کر لو، ہو سکتا ہے مٹھائی کھانے والے یا ان کی لالچ میں آئے ہوئے تھوڑے بہت جمع ہو جائیں، لیکن میرے عزیزو یہ دیوانوں کا مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی دن کے 12 بجا دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا اکثر جلسوں میں یہ ہوتا ہے، اٹھو بیٹھو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سٹیج والوں کو پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ کفیل صاحب تو کئی جلسوں میں یہی کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ جلسے کا نظام میں بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر میں بعد میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، فوجیوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ کیا بات ہے اللہ۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، حضور کی محبت میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ دیوانہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات جملہ سن لو، حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ پاگل کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کبھی ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہی ہوتا، صرف ان کے نام پر ہوتا ہے، پھر نبی کے لیے ہی دیوانہ ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی ہے، یہ بے اختیار مجمع ہے، یہاں کسی کو ٹرین کر کے لایا ہوا نہیں ہے، سکھا کر کے لایا ہوا نہیں ہے، کب کیا نعرہ لگانا ہے، کب ہاتھ اٹھانا ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر 500 روپے دے کر لائے ہوئے نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، یہ بے اختیار جو آج بھی تمہارے اندر چیزیں موجود ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے نبی پاک کی محبت کی شمع ابھی بھی روشن ہے، اور چاہے غربت کیسی بھی ہو۔ اس علاقے کے بارے میں اچھی طرح سے پتا ہے، سارے بھیڑیے تمہارے علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، اس لیے کہ جہاں دولت زیادہ ہوتی ہے کتے زیادہ آتے ہیں، دنیاوی کتوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کہیں گے مولانا ہمارے تو گھر بھی لکڑی کے ہیں، مٹی کے ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ ہماری طرف کیوں نظر لگائے ہوئے ہیں؟ میرے عزیزو یاد رکھو، تمہارے گھر مٹی کے ہیں یا تمہارے گھر لکڑی کے ہیں، غربت میں تمہارا شمار ہوتا ہے، لیکن دنیا جانتی ہے ان کا دل بڑا پاورفل ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں جو حضور کی محبت ہے وہ بہت ہی عظیم دولت ان کے پاس ہے، اور جہاں یہ دولت ہوتی ہے ڈاکو زیادہ آتے ہیں، زیادہ طور پر لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ بڑے بڑے لوگ بہرحال کھیلتے رہے ہوں گے تمہارے سے، میں آج کے اس مجمع میں، آج کے اس جلسے میں آپ کو ایک انقلابی بات دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ بس ہو گیا سیاسی نعروں پر اپنے آپ کو بیچنا، کیا بات ہے، بہت ہو گیا۔ اس کی جے، اس کی جے، اس کا جھنڈا، اس کا جھنڈا اٹھا اٹھا کر بوڑھے ہو گئے۔ میاں تم جہاں تھے وہیں رہ گئے، اور جو آئے تھے وہ بہت آگے نکل گئے، تم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ تمہارے کندھوں پر جنہوں نے حکومت کی وہ تو بنگلے بھی بنا لیے، پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ کر چلے بھی گئے، تمہاری حیثیت وہی کی وہی رہ گئی ہے۔ بات صرف یہ ہے میرے عزیزو، اگر زبان کھولنا ہے یا تمہیں اپنا دل دینا ہے تو ان گلیاروں میں گھومنے والے دنیاوی کتوں کو نہ دو، بلکہ ماررہ متحرہ کی وہ آواز کو سنو۔ فرمایا تھا سید میاں نے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ حضور
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار تمہیں دنیا نہیں خرید سکتی، کیا بات ہے. نہیں خرید سکتی. ارے اس کو خریدا جاتا ہے جو بکا نہیں ہے، جو آلریڈی بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہو، پھر دنیا اسے نہیں خرید سکتی. اسی لیے خالی بھی مت رہو. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال میں بتایا تھا، پتہ ہے غوث پاک کے دربار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سگ کس کو کہتے؟ کتے کو کہتے. اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دربار سے اپنی نسبت بتا رہے ہیں. سرکار غوث آپ کے دربار سے آپ کے در کو، آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دربار سے آپ کے ہاں پلنے والے کتے کو نسبت ہے، اور اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے. دور کا ڈورا بھی ہے میرے گلے میں، نسبت تو ہے دور کی، لیکن مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ مجھے جو بتانا ہے وہ دوسرا مصرع ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اللہ 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 اللہ. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب میں نے ابھی بتایا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں، اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے. کون سی نشانی؟ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے، اس کو اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا. آپ کے ہاں آوارہ کتوں کو پکڑنے والی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں، وبھاگ ہے کہ نہیں؟ آوارہ کتوں کے بارے میں کمپلینٹ کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس ایک وبھاگ ہے، وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ کتے بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو، آ کر اٹھا لے جائیں گے اپنی گاڑی میں، یا پھر انجیکشن مار کے چلے جائیں گے کہ ابھی اس کتے سے بچے نہ ہو. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں اٹھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشانی ہے، اس کا کوئی مالک ہے، یہ پالا ہوا ہے، یہ آوارہ نہیں ہے، پالا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اب میں آپ کو اس شعر پر بتانا چاہتا ہوں، جب تک بکے نہ رہو گے، خالی رہو گے، دنیا بار بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی. ایک بار تمہارے نام کے ساتھ یہ تھپا لگ جائے یہ بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی تمہارے قریب آنے سے خوف کھائے گا، کیا بات. ڈرے گا کہ اب اس کو خریدنا آسان نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لالچ نہیں دی گئی تھی؟ ان کو خریدنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں؟ بہت مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے جو ایک بار بک گیا حضور کے دربار میں پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں بیچا ہے یا نہیں؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں؟ اگر بیچ لیا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، اگر بیچ لیا ہے بے خوف ہو کر کے جیو. کچھ نہیں ہونا ہے. جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ توجہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے. لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے. قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اور وہ سخت سوالات ہوں گے، بہت سارے لوگ اس وقت قبر میں بھول جائیں گے، کچھ بہتوں کو یاد نہیں ہوگا. سنو میرے عزیز، میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول پاک نے، اے عمر تم بتاؤ جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں تو تم کیا کہو گے؟ توجہ ہے، کس کے بارے میں؟ منکر نکیر جب آئیں گے تب تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو ڈر کی بات تھی، خوف کی بات تھی.
قبر میں کون نہیں ڈرے گا؟ سوچ کر آج ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر نے پہلے حضور سے یہ پوچھا، یا رسول اللہ آپ صرف اتنا بتا دیں، آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کیا میری موت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور نے فرمایا، اے عمر، وہ دنیا کی محبت ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہتی ہے۔ تب حضرت عمر نے کیا کہا؟ غضب میں آ گئے، خوشیوں میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ پھر خوف کس بات کا؟ اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے قبر میں بھی تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا، میں خود نپٹ لوں گا۔ وہ بندہ بے خوف ہو کر جیتا ہے جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور کی محبت جس کو حاصل ہو گئی وہ پورے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ فرق نہیں پڑتا دنیا میرے متعلق کیا کہہ رہی ہے، کیا منصوبے بنا رہی ہے، کب میری موت کا پروانہ جاری کرنے والی، اس میں کچھ نہیں فرق پڑتا۔ ایک بار میرے عزیزو یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، یہ مزہ چکھ کر کے دیکھو، حضور پاک کی محبت میں دل کے دھڑکنے کی آوازیں سن کر کے تو دیکھو، لذت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہمارا نوجوان آوارہ گردی میں بھٹک بھٹک کر کے روح کو بے قرار کر چکا ہے، کتنے ایسے ہیں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی فہرست ہمارے پاس آتی ہے جو نوجوان رات کی بے قراری اور دن کی بے قراری میں ہیں۔ ان کو سکون و اطمینان غارت ہے، لوگوں کے میسیجز اور ان کے معاملات پڑھ پڑھ کر کے تھک چکے ہم۔ کیوں؟ ان کو قرار نہیں، سکون نہیں۔ کئی لوگوں کی شکایتیں یہ ہیں کہ جاب بھی ہے، انکم بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، چین و سکون نہیں ہے، دل کو قرار نہیں ہے، دل کو چین و سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چین و سکون کیسے آتا؟ اس دل میں تم نے کیا کیا بٹھا رکھا ہے؟ کبھی کسی حسینہ کی محبت بٹھا رکھا ہے، کبھی کسی عیاش کی محبت بٹھا رکھا ہے، کہاں کہاں تم بھاگے بھاگے چلتے رہتے ہو۔ اس دل کو بے قرار تو ہونا ہی ہے، اس دل کو بے قرار ہونا ہی ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کی سنو، دل کون سا مطمئن ہوتا ہے؟ کون سا دل مطمئن ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور دل میں حضور کی یاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک پرندہ اڑ رہا ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے مجمع میں۔ اس کو بند کر دیجیے آپ لوگ۔ ہاں، سرکار غوث پاک کا وہ جلسہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ غوث پاک کے جلسے میں ایک بار ایک چیل اڑ رہی تھی اور لوگ بار بار چیل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک بار غوث پاک نے بھی دیکھ لیا، چیل کی منڈی ادھر اور دھڑ ادھر، مر گئی، ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد مجمع کو غوث پاک نے دیکھا، اب چیل کی طرف دیکھتے یا غوث پاک کی طرف دیکھتے؟ وہ جلال بھری نگاہ اگر پھر غوث پاک کی پڑتی کسی پر، سب کو ڈر تھا۔ بہرحال میرے عزیزو، ہم محفل رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف بات رسول پاک کی ہو، سبحان اللہ، اور سننے کے لیے کان بھی حضور کے لیے ہوں اور دیکھنے کے لیے آنکھ بھی حضور کی۔ ہم جو مجمع میں بیٹھتے ہیں یہ مت سمجھو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان علماء کو دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں کو تھوڑی دیر اور انتظار کراؤ، میں محفل رسول میں بیٹھا ہوں، میرے آقا اگر کرم کر لیے آنکھیں بند ہو جائیں تو خود اپنا دیدار کراتے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس۔ تمہارا چین و سکون کب آئے گا؟ تمہارے دلوں کا اطمینان کب آئے گا؟ اس دل کو آوارہ جتنے دن رکھو گے اتنے دن بے قرار رہو گے، اتنے دن ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو پتہ نہیں آج آوارہ گردی میں ہے اور کوئی پاگل بنا ہوا ہے۔ آج ہی کی بات ہے، ابھی سلی گڑی سے یہاں آنے تک ایک صاحب کے میٹر کو دیکھتا رہا، پاگل ہوا جا رہا ہے، سوسائیڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ لیلا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ بات اتنی سی ہے، بہت محبت کرتا تھا۔ لیلا نے کہا اب ہمارا تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، بس اتنی سی بات پر اب یہ خودکشی کرنے چل پڑا، زہر کھانے چل گیا۔ حیرت ہوتی ہے نوجوان،
کیا تیری زندگی صرف ایک دنیاوی لیلا کے لیے دی گئی تھی؟ کیسا بزدل آدمی ہے تو، کیسا بزدل ہے، ایک لڑکی کے لیے جینا چاہتا ہے۔ ارے اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا، اس خالد بن ولید کو پڑھا ہوتا، کہتے ہیں میں تو ہر جنگ میں اس لیے جاتا کہ شہید ہو جاؤں، ہر جنگ میں جاتا تھا کہ شہید ہو جاؤں، شہادت نہیں ملتی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا تلوار نہ لگی۔ 125 جنگوں میں شریک ہوئے، ایک ہی جنگ ہے جنگ موتا جس میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، 9 بار تلوار ٹوٹی، 9 تلواریں بدلی، لیکن پیچھے آنے کو نہیں ہے۔ اس جوان کو بھی پڑھ لیا ہوتا تو تمہارے جذبے جوان ہوتے۔ حیرت کی بات یہ ہے آج یہ جو پاگل مجنوں بنا گھوم رہا ہے بے قراری میں، یہ خالد بن ولید کو کہاں پڑا ہوگا؟ یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کو دیکھا ہوگا، اور یہاں کے مجرے کرتے ہوئے ٹک ٹاک پر ناچنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ اسی لیے تیرے دل کی بے قراری آج اتنی بڑھ گئی ہے۔ جب تیرے دل کو قرار آنا ہو تو صرف ایک ہی جگہ سے آتا ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ صحابہ کی وہ محبت تو دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے اس کا قرار بھی نبی پاک کی ذات سے، اور یہ وہ قرار ہے جو دنیا میں بھی ملنا ہے، قبر میں بھی ملنا ہے، اور حشر میں بھی ملنا۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھو، کئی جگہ کئی مرتبہ تمہارے ساتھ ایسے حالات آئیں، 2 چیزوں سے بار بار تمہیں دنیا خریدتی ہے، ایک عورت، دوسرے دولت۔ نوجوانوں کو خریدنے کے لیے 2 چیزیں بہت زیادہ، عورت اور دولت۔ تمہارے سامنے حسن کا شباب لا کر رکھ دیا جائے اور کبھی دولت کے سکے۔ اے نوجوانوں، اسی لیے میں کہتا ہوں ایک بار اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ بک جاؤ، بازار نبی میں بے دام ہی بک جائیے۔ بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مدینے کا ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ہے۔ مجھے تو یہاں آپ کے اس سبرام پور میں بتایا گیا کہ یہ مجمع صبح تک بیٹھنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، توجہ ہے آپ کی۔ دیکھیں، جب بات ہو رہی ہوتی ہے ہمیں اس بات سے ہمیشہ الجھن ہوئی ہے، پیسے لا کر دینا یا پھر کلام میں ڈسٹرب کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ محفل کے آداب سمجھا کر، بلکہ بزرگوں نے فرمایا جب کوئی شیخ بات کر رہے ہوں اور آپ محفل میں آ رہے ہوں تو آپ کو سلام کرنا بھی منع ہے، کہ آپ بیٹھ جاؤ اسی وقت کہ وہاں پر مذاکرہ چل رہا ہے، خطابت چل رہی ہے، آپ کے سلام کا اگر جواب نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی چلا جائے گا۔ محفل کے آداب بھی سمجھا کریں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تاج محل نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، موقع محل ضرور دیکھا۔ بہرحال مدینہ طیبہ کا ایک نوجوان ہے، یہودی گھر کا، ماں باپ دونوں یہودی۔ بیٹا ایک دن مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھا اور کھڑا رہ گئے۔ حضور مسجد نبوی میں اندر ہے، صحابہ سے کلام کر رہے، یہ باہر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، دل بھرتا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا ہے اپنے مرشد کو گھنٹوں دیکھو تو دل بھرتا نہیں تھا، اور وہ تو سرکار دو عالم کا منظر کیا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا حال کیا ہوگا۔ وہ نوجوان کھڑا رہتا اور شام ہوتی تو گھر چلا جاتا۔ کسی نے دیکھ لیا اس کو اور جا کر اس کے باپ سے شکایت کی، باپ بھی یہودی ہے، ماں بھی یہودی ہے، بیٹا کہاں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے چل پڑا، یہ حضور کو کیوں دیکھتا ہے۔ باپ سے آ کر کسی نے شکایت کی، باپ بڑا سخت تھا اور دشمن رسول بھی تھا، بیٹے کو بلایا اور کہا کیا تو روزانہ جا کر محمد کو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، مجھے لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی۔
ایسا لگتا ہے میں روز کھینچا چلا جاتا ہوں. اتنی بات پر باپ نے مارنا شروع کیا. ایک دو مار نہیں، بہت مارا. کہا کل سے اس راستے سے بھی نہ گزر. لیکن دیوانے کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جاتی ہے پوری دنیا پھر اسے خرید نہیں پاتی. باپ کی پابندیاں اپنی جگہ پر. بیٹا چاہتا تھا دوسرے راستے سے جائے، قدم ادھر ہی کھینچے چلے آتے تھے. بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر پھر کھڑا رہتا. ایمان لایا ہوا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، یہودی کے گھر کا بچہ ہے، لیکن حضور کے جمال کو دیکھ رہا ہے اور صرف دیکھتا رہتا. شام ہوتی واپس آتا. ایک دن باپ نے آ کر پکڑ لیا اور وہیں سے مارتے ہوئے لے گئے اور گھر لے جا کر کے زنجیروں میں باندھ دی. آج کے بعد سے گھر سے باہر ہی نہ نکل. ماں بھی مارتی تھی، باپ بھی مارتا تھا، اکلوتا بیٹا تھا. بہرحال کسی عاشق کو اگر سب سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے تو اس کے محبوب کی جدائی. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. یہ علامہ جامی نے کہا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. آپ سے جدائی کے غم میں آقا میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا. ایک عاشق دوری کو برداشت نہیں کر پاتا. اس نوجوان کا حال بھی یہی ہو گیا. بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا. 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن بیماری بڑھتی گئی. اس کی زنجیر تو کھول لی ہے. اب جب علاج کیا جانے لگا تو طبیب اور حکیم تھک گئے. کہا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے، یہ پتہ نہیں بڑی خطرناک بیماری میں ہے، موت کے قریب آ چکا ہے. بس 2-4 دن کا مہمان ہے، جو کھانا چاہے کھلا دو، جو پینا چاہے پلا دو. جب ماں باپ کو یہ خبر ملی کہ ہمارا جوان اکلوتا اس دنیا سے جانے والا ہے، اب وہ ان کے دل مچل پڑے، رونے لگے کہ ہم نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کر دیا. علاج بہت کرایا لیکن جب افاقہ نہیں ہوا. باپ ایک دن سرانے کے پاس آ کر بیٹے سے کہتا، بیٹا بتا تو صحیح، تو اتنا بیمار ہو گیا، کچھ کھانے کی خواہش ہے، کچھ پینے کی خواہش ہے؟ اس نوجوان نے کہا، ایک بار محمد کو دیکھنے کی خواہش. ہائے ہائے ہائے، اللہ 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 اللہ، ایک بار دیکھنے کی خواہش ہے. یا رسول دنیا روٹتی ہے، روٹ جائے، لیکن بیماری کے عالم میں بھی دیوانہ یہی کہتا ہے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں. ماں کا کلیجہ پسیج گیا، باپ نرم ہو گیا. کہا، ماں نے کہا کہ اب بیٹے کو آخری وقت ہے، مرنے والا ہے، ایک بار دکھائی دو. اس نے کہا میں زندگی میں کبھی محمد کے قریب گیا نہیں، آج بیٹے کے لیے جانا پڑے گا، چلتا ہوں. آیا بارگاہ مصطفیٰ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. آ کر وہ یہودی دروازے پر کھڑے ہو کر کہتا ہے حضور سے کہ آپ سے یہ محبت میں میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے اور بیمار ہو گیا اور مرنے والا ہے، بس موت سے پہلے ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا آپ کرم کر کے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ میرے آقا اسی وقت اٹھ جاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ. بے کسوں کا درد رکھنے والا، یتیموں کا ماوا و ملجا، بیواؤں کا درد رکھنے والا وہ رسول امی خرامہ خرامہ اس یہودی کے گھر چلا رہا ہے. صحابہ کے ساتھ آئے ہیں اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، وہ نوجوان جس کا جسم پیلا پڑ چکا ہے، جو آخری وقت نزع کے کیفیت میں ہے، سکرات کا وقت جانتے ہو، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی. سکرات کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے. اس نوجوان کے سکرات کا وقت چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں آمنہ کے لال کی خوشبو آئی، اپنے جسم میں جان آ گئی. اس نوجوان نے توانائی جمع کر لی، قوت جمع کر لی اور بستر سے اٹھنے لگا کہ کہیں سے مجھے وہ میری محبوب خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے وہ حسن مجھے دکھنے والا ہے. اسی اثنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو سہارا دے کر کے اٹھایا اور بٹھایا، اور جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا، یہ پہلی بار تھی
बात सुनो तवज्जो से। मैं ये वाकया क्यों अर्ज कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। पहली मुलाकात है आमने सामने। मेरे आका ने पूछा क्या अब भी वो वक्त नहीं आया कि तुम कलमा पढ़ करके ईमान ले आ जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। उस नौजवान ने कहा ऐ अल्लाह के नबी देर किस बात की, बस तलब इतनी थी कलमा पढ़ूं और आपका चेहरा सामने हो, आप मेरे सामने हो। कलमा तैयबा पढ़ा, ज्यादा देर वक्त नहीं मिला, सर ढुलक गया और रूह परवास कर गई। आशिक रसूल दुनिया से चला गया। एक नौजवान जो चंद लम्हे ईमान लाया। अब तवज्जो, उलमा अच्छी तरह से जानते हैं एक नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। हुजूर को देखा, ईमान लाया और इंतकाल हो गया। एक नमाज का वक्त भी नहीं आया जिंदगी में, एक रोजा रखने का वक्त भी नहीं आया, ज़कात भी नहीं दे सका, हज जाने का मामला ही नहीं आया। अरे कोई नेकी नहीं कर सका, इतना वक्त ही नहीं मिला, बस शॉर्ट पीरियड। एक बार ईमान लाया और इधर रूह परवास कर गई। लेकिन मकाम क्या है उस जवान का, मकाम क्या है? अल्लाह अल्लाह, वो सहाबियत के उस मकाम पर पहुंच गया जहां गौसे पाक फरमाते हैं वक्त का गौस और कुतुब भी उनके घोड़े के टाप से उड़ने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इश्क़े मुस्तफा, अज़मते इश्क़े मुस्तफा। कोई दुनिया की ताकत फिर उस मकाम को नहीं पहुंचा सकती जो एक बार बाजारे मुस्तफा में बिकने वाले की कुव्वत होती है। एक बार बिक गया, कीमत कहाँ है, कीमत कहाँ है? इसीलिए क्या खूब कहा है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते। पस्त किसको कहते हैं? नीचे वाले हिस्से, और बाला कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। सिर्फ एक ही ताकत है जो तुझे नीचे से बहुत ऊपर तक ले जाती है, जमीन से आसमान पर ले जाती है। वो कौन सी कुव्वत है? कुव्वत इश्क है। हुजूर के दरबार में फिदा होना कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। सीमांचल का वो इलाका या किशनगंज से मुत्तसिल या आपका छोटा सा गांव, लेकिन ये मंजर जो देख रहा हूं, यहाँ न मिंबर पर जगह है न मैदान में जगह है। अजीजा ने गिरामी, लेकिन एक बात मैं हर जलसे में कहता हूँ, बिहार से के लोगों से खिताब करूं, बंगाल के लोगों से खिताब करूं, झारखंड के लोगों से खिताब करूं, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, एमपी, किसी भी इलाके के लोगों से खिताब करूं, मजमे का हाल चाल ऐसा ही होता है। सारा जिस जगह गया लोग हमें देख रहे, हम उन्हें देख रहे, अजनबियत जरा भी नहीं। जबकि मैं जुनूब हिंद का रहने वाला, पहली मर्तबा तुम्हारे इलाके में आ रहा हूं, लेकिन चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा है सदियों पुरानी हमारी मुलाकात है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर यहां से वहां तक नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। और एक बात सुनो, ये बात मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कही है, हकीकत है मेरे अजीजों। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये मुस्कुराना, या हमें आपका देखना जरा बराबर अजनबियत नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि नए लोगों में बैठे हैं, बल्कि हमारी पुरानी मुलाकात लगती है। ये मोहब्बत और ये अजमत आपके दिलों में किसने डाला है? कौन है जो हमें इस जमीन से लाकर इस मिंबर तक पहुंचाया है? वही कुव्वत इश्क है। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। वाह 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 वाह। हुजूर की बात करो, हर दिल पे राज करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात कफील साहब मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं मौलाना बिरादरी में हसद बहुत होता है। ये बहुत सारी जगह शिकायत हुई है, कोई किसी की कबूलियत नहीं देखता या एक दूसरे की टांग पकड़ते हैं। वल्लाह मैं कह रहा हूं, वल्लाह कह रहा हूं, इतने जलसों में एक भी आलिम को हसद करते हुए मैं आसपास देखा ही नहीं।
میرے اپنے جلسوں میں نے دیکھا ہی نہیں. میرے باپ کی عمر کے علماء کو بھی عزت سے ملتے ہوئے دیکھا. میرے باپ کی عمر کے چھوٹے علماء جو عمر میں کم ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھ سے بڑے میرے استاد کی عمر کے, میرے باپ کی عمر کے, سب عزت سے مل رہے ہیں. یہ دیکھ کر کے پھر پتا چلتا ہے ان سب کے دلوں میں عظمت کس نے ڈالی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. اللہ اللہ عجب چیز ہے لذت آشنائی. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ ہے حقیقت میں بک جانے کی قیمت. لوگ پوچھتے ہیں حضور کے دربار میں آپ بلاتے ہیں کیا ملے گا؟ بے دام ہی بک جائیے, بے دام ہی بک جائیے. پوچھنا مت کہ کیا ملنے والا, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, ہاں آزمائشیں ہوتی ہیں. ہاں ایک بات یہ بھی سمجھ کر کے چلو کہ حضور پاک کی وفاداری اور ان کی غلامی میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہ روز حلوہ پراٹھا ملتا رہے گا, روز جو ہے مرغن غذائیں کھانے کی اور آرام سے جینے کی زندگی آسائشوں کے ساتھ ملے گی, یہ ضروری نہیں. حضور کے غلاموں کو آزمایا بھی جائے گا, اور ایسا آزمایا جائے گا عام لوگوں کو نہیں, حضور کے غلاموں کو. کبھی تو ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے گا, کبھی تو ان کو پھانسی کے پھندے تک بھی پہنچایا جائے گا. جو جتنا بڑا عاشق ہے اتنا زیادہ وہ مصیبتوں سے گزارا جاتا ہے, لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ دائم قائم رہ جاتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, قرار نہیں ہے, سکون نہیں ہے. کیوں؟ گھر کی شکایتیں لے کر کے آتے ہیں, گھر میں یہ حالات وہ حالات, برکت نہیں, مال نہیں, دولت نہیں, بچے نافرمان اور بہت سارے معاملات. کیا کیا چیزیں لے کر کے بے قراری کی زندگیاں ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, عورتیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. عورتوں کا مزاج آپ جانتے ہیں, ان کو اگر درد سے تڑپتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا ہوگا, ایک ہی چیز پر یہ سب سے زیادہ تڑپتی ہیں, ان کے بچے کو اگر کچھ ہو جائے. ماں کے بیٹے کو گود سے نکالو, پھر دیکھو اس کا تڑپنا کیا ہوتا ہے. اس کا تڑپنا, ممتا مشہور ہے پوری دنیا کی, ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے. ماں بچے کے درد کو برداشت نہیں کرتی, یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ نہیں ہے, پوری دنیا جانتی ہے. لیکن مدینے کی ایک ماں ایسی بھی ہے, مدینے کی ایک ماں ایسی ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جا رہے ہیں, 1.5 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر کے آ گئی. آقا آپ کے ساتھ صحابہ جنگ میں جا رہے ہیں, میرے بچے کو بھی لے کر کے جائیں. 1.5 سال کا بچہ جا سکتا ہے جنگ میں, لیکن وہ خاتون ہے, لے کر کے آئی. حضور نے پوچھا کیوں لے آئی؟ کہا میرے شوہر شہید ہو چکے, میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان بیٹا نہیں, ایک ہی بچہ ہے 1.5 سال کا. اس لیے کہ میں جب دیکھ رہی ہوں مدینے کی مائیں اپنے جوانوں کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہیں, تو میں نے سوچا کہ میرا بیٹا گھر میں رہ جائے اور آپ کے ساتھ نہ جائے, یہ اس سے بڑی میری کم نصیبی کیا ہے. آقا میں اپنا بیٹا لے کر کے آئی. سنو, توجہ چاہتا ہوں. حضور نے پوچھا اس کا کیا کرے گی؟ اللہ اکبر. اس خاتون کا جواب سن کر کے رونگٹے کانپ جاتے, آج بھی جسم تھرا جاتا ہے. خاتون نے کہا آقا پتا ہے میرا بچہ تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا, جنگ میں لڑ تو نہیں سکتا, لیکن آقا میرے اس بچے کو آپ کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں, جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. حضور پر فدا ہونے کا جذبہ یہ مدینے کی عورتوں میں دیکھا ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور کے فدائیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں, جو حضور پر لوگوں نے فدا کیے ہیں, اپنے بچے, اپنے مال, اپنے جان. یہ منظر پوری دنیا میں دوبارہ لا بھی نہیں سکو. عزیزان گرامی وقار, بات صرف اتنی ہی میں کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں.
تمہاری بے قراری، تمہاری بے کلی، بے چینی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک بار دل کو دھڑکنا سکھا دو، کسی لیلا کے نام پر نہیں، کسی مجنو کے نام پر نہیں، دل کی دھڑکن سے آواز آنی چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جب بے قراری زیادہ بڑھ جائے تو پھر تمہاری زبان بے اختیار پکارنے لگے، شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ حضور پر جو فدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، بے خوف ہو کر جیتا ہے، سہم کر ڈر کر کے نہیں جیتا۔ آپ کے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھولے بھالے ہیں، یہ مشہور ہے، بھولے بھالے ہیں، جذباتی بھی ہیں، اور جلدی کسی کے ساتھ بھاگ بھی جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کوئی بھی آتا ہے ان کو خرید کے لے جاتا ہے۔ برسوں سے تمہارے ساتھ یہ تجارت چلی آ رہی، اب ہوش سنبھالو اے نوجوانوں، 5G کا زمانہ ہے، سب کچھ جان رہے ہو، لہذا اب ایک ہی بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب اپنے سینے پر، آپ کو سب کو پتا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتائیں کتنے دل ہیں تمہارے پاس؟ 4 ہیں، 2 ہیں، ایک ہی ہے، ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، اور وہ بھی دینا ہے تو پھر کیا دنیاوی کتوں کو دو گے؟ ایک ہی دل ہے تمہارے پاس، ایک ہی دل ہے، اور دوسرا ملتا بھی نہیں ہے۔ جب یہی ایک دل ہے تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہ دیتے؟ اس کو دھڑکنے کی عادت ان کے نام پر کیوں نہ ڈال دیں؟ اس لیے کہ جب زبان بند ہوتی ہے، نبی کے عاشق کے دل کی دھڑکن بھی نبی نبی پکارا کرتے ہیں۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ حضرت بلال حبشی جب حضور کی غلامی میں آئے، کیا ملا ان کو؟ کیا ملا؟ مکہ کے سرداروں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، 6 سال کے بعد دنیا نے دیکھا میرے آقا نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ یہ تو ایک مثال ہے میرے عزیزوں، حضور کے نام پر جو بک جاتا ہے، مولا کریم اس کی عزتوں کو اوج ثریا پر پہنچاتا ہے، آسمانوں کی بلندی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج جس کے ہاتھ میں تاش کے پتے آئے، شراب کی بوتل آئے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے ان نوجوانوں پر کہ تم حضور پاک کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو، تو پھر تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، یہ زندگی تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ آج دنیا تمہیں شرابی کہے، تمہیں کبابی کہے، تمہیں آوارہ کہے۔ تم جانتے ہو جب دنیا تانا مارتی ہے تو نبی کے نام سے تمہیں تانا دیتی ہے، نبی کے نام سے تانا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے، حضور کے نام پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ میں جو بات کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں، اور پھر اپنی بات کو بھی ختم کرنے پر آ رہا۔ مدینے کی ایک خاتون جس کا ایک جنگ میں بھائی بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ بھی شہید، شوہر بھی شہید، ایک جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہو چکے ہوں۔ ذرا اپنی عورتوں سے پوچھ کر کے بتاؤ کون سی عورت ہے جو برداشت کر پائے گی؟ ارے ایک کا شوہر انتقال کر جائے مہینوں روتی ہے عورت، بیٹا انتقال کر گیا تو عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، اور باپ کی رخصتی تو عورت کو کمزور کر دیتی ہے، اور بھائی کی رخصتی اس کو ڈھیلا کر دیتی ہے۔ لیکن مدینے کی ایک خاتون ایک ہی جنگ میں 4 رشتہ دار شہید ہوئے۔ لوگوں نے خبر دی، اے خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، تیرا شوہر شہید ہوا، تیرا باپ شہید ہوا، تیرا بھائی شہید ہوا۔ وہ خاتون کہتی آنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ آمنہ کے لال سلامت ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول سلامت ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی سلامت ہیں۔ اتنے پر اکتفا نہیں، اس نے کہا آرونی فانظر الیہ، مجھے دکھاؤ ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں، دکھاؤ مجھے ایک بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس خاتون کا بیٹا جنگ کے میدان میں لاش ہے، اور جس کا بھائی بھی لاش بنا ہوا ہو، جس کا باپ بھی، جس کا شوہر بھی انتقال
انتقال کیا ہو، اس وقت عورت کی خواہش صرف یہ ہے مجھے ایک بار تاجدار مدینہ کو دیکھنا ہے، حضور کو دیکھنا ہے۔ جب لوگوں نے کہا رسول پاک سلامت ہے، وہ اپنا آنچل آگے کرتی ہے اور کہتی ہے میرا چاند سلامت تو پوری کائنات سلامت ہے۔ یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ ان صحابہ کا یہ نعرہ تھا، ان صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام کانفرنس، جامعہ فیضان تاج الشریعہ۔ میرے عزیزو ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی۔ جہاں پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں میری بات صرف ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ لوح قلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھوٹے قلم اور تختی کا نام نہیں ہے، لوح قلم کی بات کی گئی ہے، سب تیرے حساب سے آ جائے گا۔ تم کرسی کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، قیادت کی بات کرتے ہو، دولت کی بات کرتے ہو، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے۔ پھر دیکھو کہ طاقت و قوت کہاں سے آتی، اور دیکھو پھر شجاعت اور ہمت آتی کہاں سے۔ جن صحابہ کرام کے اندر ہم نے یہ خصوصیات دیکھی وہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے، حضور پاک کے نام کی برکت ہے۔ اسی لیے میں پھر کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے، بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی وقار، حالات آج پھر سے تمہیں اس موڑ پر لائے ہوئے ہیں کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ موت بہت قریب آ چکی ہے، تمہارے گھر قریب ان قریب ملک الموت اسرائیل آنے والے ہیں، تم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہو۔ قبر کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، آخرت کی نان اینڈنگ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ایک بار پھر شروع ہونے والی ہے، جب تمہاری روح نکل جائے گی جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ آج اس دنیا کے چکر میں اپنی داڑیاں منڈوا لیا، اپنے سروں سے ٹوپیاں غائب کر دی، اپنے عیاشی کے موڑ میں آ کر تم تو کہاں کے کہاں بن گئے۔ دنیا نے تمہیں نہ مرد رکھا نہ عورت رکھا، چوڑیاں پہنا دی، بالیاں پہنا دی، جینز کو پھاڑ کر کے پہننے لگ گئے۔ یہ نوجوانوں کی زندگیاں میں دیکھ رہا ہوں، تم ان کے پیچھے بھاگتے رہے، یہ نہ تمہیں عورت بننا دینا چاہتے نہ مرد، بلکہ بیچ والا بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اور تم ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ آج میرے عزیزو تھوڑی سی لائف باقی ہے، تھوڑی سی زندگی باقی ہے، دھڑکنیں تھوڑی سی ہیں۔ تم میں سے کسی کو نہیں معلوم، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت آتی ہے تو جھوٹا ہے، وہ غلط ہے۔ بڑھاپا کچھ لوگوں کو ملتا ہے، ورنہ جنازوں کے جنازے جاتے ہوئے بھی دیکھے ہیں ہم نے، جوانوں کے جنازے بھی اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، بچوں کے جنازے بھی اٹھتے دیکھے ہیں۔ کیا تم نے اپنے ہاتھوں سے جوانوں کو دفن نہیں کیا؟ آج یہاں بیٹھا ہوا ہر جوان کوئی گارنٹی نہیں دیکھ سکتا کہ کل کا سورج وہ دیکھنے والا ہے، کل کی صبح وہ دیکھنے والا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، نہ تمہیں معلوم نہ مجھے معلوم، میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ کل کی صبح میں زندہ رہوں گا۔ جب ہماری زندگی اس ڈگر پر ہے، ہمارے پاس مختصر لمحات ہے، مختصر زندگی ہے، ملک الموت کسی بھی وقت گھر پر دستک دے سکتے ہیں، ہمارا جنازہ اٹھایا جائے گا، ہمیں نہلا کر کفنا کر اس قبر میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں ہماری ماں ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ہمارا باپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، سب منو مٹی تلے ہمیں دبا کر رخصت ہو جائیں گے۔ ارے عزیز دوست، جن کے لیے ہم پیسے برباد کرتے تھے، جن کے لیے ہم پوری راتیں قربان کرتے تھے، وہ دوست بھی 1 گھنٹے سے زیادہ قبر کے پاس کھڑے ہونے کو تیار نہیں، کوئی تیار نہیں۔ اس وقت جانتے ہو ساری دنیا تمہاری قبر پر مٹی ڈال کر تختے بند کر کے چلی جا چکی ہوگی۔ گھنے اندھیرے کے اندر اگر کوئی آتا ہے، آمینہ کا لال تشریف لاتا ہے، تاجدار مدینہ کی ذات آتی ہے، وہ حسین چہرہ روشنیاں لے
ان کے خوش آمدی میں زندگی گزار لیا، یہ کوئی کام نہ آ سکے۔ کاش تو ایک بار مصطفیٰ کا بن جاتا، وہ قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی سنو، کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اب بتاؤ اے نوجوانوں، اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر نوجوان یہ عہد کرے گا، جب حضور کی عزت اور ان کے ناموس کی بات آئے گی، حضور کے قدم کے ناخن پر میں اپنی گردن قربان کرنے کو تیار۔ ہر ایک تیار ہے انشاءاللہ، حضور کے نام پر، حضور کے قدم پر، حضور کے ناخن کی عزت پر ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ تو اے عزیزو، پھر ہم کچھ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ چھوڑ سکتے ہیں انشاءاللہ، برائیاں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ آؤ آج عہد کر کے اٹھو، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی۔ یاد ہے آپ کو؟ یہ میرے تاج الشریعہ کا میسج ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے، ہاں نبی کے لیے۔ یہ ہمیں جو دیا گیا ہے نا، یہ لائف پوری کس کے لیے دی گئی ہے؟ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حاضرین، ادب کے ساتھ